ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین الحسین منی وانا من الحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے زخموں کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین تھا، جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین تھا، مثال مرتضیٰ جس کا تحور وہ حسین، وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بے حد توفیق اور اس کا احسان کہ آج ہم جمعۃ المبارک کی ان گھڑیوں میں جمع ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بالخصوص نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ذکر امام علی مقام امام حسین کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، جو پچھلے جمعہ پر گفتگو ہوئی تھی، چند منٹ میں اس کا خلاصہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، پھر اس سے اگلا مضمون اسی سے آگے متصل انشاءاللہ العزیز گفتگو آگے جاری رہے گی، اور آج یہ مضمون اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے مکمل ہو جائے گا، اور اگلے جمعۃ المبارک پر ایک نئے موضوع کے ساتھ عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ پچھلے جمعہ پر مدینہ سے مکہ المکرمہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا ذکر ہوا، آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار اور چند آپ کے قریبی محبت کرنے والے لوگ مکہ، اور پھر مکہ سے آگے کربلا کا سفر، اس میں جو بھی وہاں پہ واقعات رونما ہوئے وہ بیان ہوئے، پھر 9 محرم 10 7 8 9 اور 10 محرم کا بھی خلاصہ بیان ہوا، پھر میدان کربلا میں امام علی مقام نے اپنے شہزادوں کو پیش کیا، جن میں علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، اونو محمد ہیں،
اور جناب قاسم ہیں اور آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار ہیں، اس طرح کے نفوس قدسیہ یعنی آپ کے رشتہ داروں میں سے قریبی لوگ شہزادے، وہ ان کا نذرانہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور بالآخر اپنی جان آفرین کے سپرد کی، ذوالجناح پہ بیٹھے، پھر جنگ کی ان یزیدی لشکر کے ساتھ، پھر آپ کا جو جسم مبارک گھوڑے سے نیچے آیا اور سجدہ کیا، نماز کی ادائیگی کے بعد اس شمر لعین نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ لے کر جب اس قافلے کو جا رہی تھی تو وہ کربلا سے کوفہ تک یہ قافلہ پہنچا، اور کوفہ میں چونکہ ابن زیاد کا دربار تھا، وہاں پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی حاضری پیش کی۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ہوئی، اس سے آگے آج جو مضمون ہے وہ کوفہ سے دمشق اور پھر دمشق سے دوبارہ جو قافلہ لٹا پٹا تھا وہ دمشق سے یعنی یزید کے دربار سے لے کر مدینہ المنورہ میں اس قافلے کو پہنچایا گیا۔ یہ چند ایک عنوانات ہوں گے آج کی گفتگو میں، تو میں اپنی گفتگو یہاں سے ہی شروع کرتا ہوں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، ذرا گونج پڑ جائے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، تو اس کی عکاسی یہی کر رہے ہیں اسی میدان کربلا کی۔ دیکھیں یہ یزید کو امام علی مقام کا سر مبارک مطلوب تھا، تو امام حسین کا سر مبارک جب میدان کربلا میں کاٹ کر سر تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر اٹھایا اور دربار یزید میں یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر قافلہ کے دوران ایک منزل پر وہ قافلہ رکا، تو سر مبارک وہ یزیدی لعینی لشکر آپ کا سر مبارک ایک جگہ پہ رکھ کر وہ اپنی مستیوں میں گم ہو گئے، شراب پینے لگے۔ پردہ غیب سے اس دوران ایک قلم نمودار ہوا، آہنی قلم نمودار ہوا، اور ایک جگہ پہ ایک شعر لکھا گیا خون سے، جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، کوفہ سے آگے دمشق جا رہے۔ یہ اگلی منزل اب شروع ہے، لٹا پٹا قافلہ ہے، ننگی پیٹھوں پر گھوڑے اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر وہ امہات المومنین، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو آپ کی بہن تھی، اور باقی جو ازواج تھیں حضرت امام پاک کی بیویاں تھیں پاک، ان کو سوار کیا اس ننگی پیٹھوں پر، اور ساتھ ہی نیزوں پر ان شہداء کے سر رکھ کر وہ قافلہ آگے رواں دواں ہوا۔ یہ منظر ذرا ذہن میں رکھیے۔ پھر راستے میں ایک پڑاؤ آتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، قلم نمودار ہوا، اس قلم سے ایک عربی میں شعر لکھا گیا۔ شعر یہ تھا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب۔ شعر تھا کہ کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے۔
یہ شعر خون سے لکھا گیا۔ پھر آگے چل کر ایک راہب یعنی گرجا آتا ہے، وہاں پر جب انہوں نے پھر پڑاؤ کیا تو گرجے کا جو راہب ہوتا ہے تو اس نے اس قافلے والوں کو دیکھا کہ یہ رکے ہوئے ہیں، اسے تو یہ حقیقت معلوم نہ تھی کہ کیا ہوا، یہ 11 محرم کا دن ہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے جب سر حسین کو دیکھا اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ مجھ سے 10,000 دینار لے لو اور آج کی رات مجھے اس سر کی خدمت کرنے کا موقع دو۔ وہ للچاری لالچی درہم و دینار کے پجاری، انہوں نے آفر قبول کر لی، مال لے لیا اور ایک رات کے لیے سر حسین اس راہب کو دے دیا۔ وہ راہب اب ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ کلمہ گو تھے ظاہری اور وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی قدر دیکھیے، اس نے کیا کیا کہ سر حسین کو ایک صاف تشت میں رکھا، سبحان اللہ، تشت میں رکھا اور امام پاک کی زلفوں کو سنوارنے لگا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو داڑھی مبارک تھی اس میں جو مٹی گرد و غبار اور خون سے اٹے ہوئے تھے وہ بال مبارک، ان بالوں کو وہ دھونے لگا، اور ادھر جو بیویاں تھیں انہیں ان کی خدمت کرنے لگا، انہیں پانی دینے لگا، اور ایک وہاں پر غلام مقرر کیا کہ یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس زمانے کے جو رسول ہیں ان کی شہزادیاں ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس غلام کو مقرر کیا، ان کی خدمت وہ کرنے لگے ساری رات، بیویاں دعائیں دے رہی تھیں راہب کو، اور راہب ادھر امام علی مقام کے سر کو صاف کرنے میں مشغول تھا۔ رات بیت گئی، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اس نے جو غبار اور خون تھا صاف کیا، چہرے مبارک کو معطر کیا، کافور لگائی اور خوشبو آنے لگی، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس سر مبارک سے لے کر آسمان تک ایک نور ہی نور نازل ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ادھر بیویوں کی خدمت کی بدولت وہ دعائیں اسے ملی، ادھر خدمت سر حسین کی وجہ سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے صبح ہوتے ہی یہ منظر صبح تک دیکھا اور صبح ہوتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ درہم و دینار وہ جو اس نے لوٹے تھے، ابن زیاد نے جو بیویوں کے زیورات تھے، جو قیمتی سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا، اور اس کے بدلے میں کوئی اور زیورات دے دیے۔ وہ زیورات جب انہوں نے جو لوٹا ہوا سامان تھا نا، وہ جب آگے دیکھا کھول کر وہ تھیلے درہم و دینار کے اور زیورات دیکھے تو یزیدی لشکر حیران ہو گئے کہ وہ جو مال قیمتی تھا وہ ٹھیکریاں بن چکی تھی، اور اس ہر ٹھیکری پر یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا تم ظالموں نے جو عمل کیا ہے اس سے تم گمان کرتے ہو کہ ہم غافل ہیں؟ ہم غافل نہیں ہیں، جو تم نے یہ عمل کیا ہے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، ہم یہ عمل دیکھ رہے ہیں۔ سر حسین پھر بالآخر دربار یزید میں پہنچا، وہ بدبخت لعین امام پاک کی دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے اور وہاں پر مسخرہ کر رہا ہے۔ وہاں اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ بالآخر کھڑے ہو گئے دربار یزید میں
اور کہا کہ یہ اے بدبخت یزید، کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرے شفیع ابن زیاد ہوگا، جب یہ حسین آئیں گے تو ان کا شفیع حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مجلس میں پھر ایک کیسر روم کا سفیر بھی موجود تھا دربار یزید میں، وہ بھی حیران ہوا، اسے بھی معاملے کی خبر نہ تھی کہ کیا ہوا ہے۔ جب وہ معلومات کر کے اس تہ تک پہنچا کہ یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو نفوس ہیں ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، جب یہ سارا معاملے کا پتہ چلا تو جب یہ بات اس سفیر کو، وہ عیسائی تھا، کیسر روم کا، یزید کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جب یہ پورا واقعہ اسے پتہ چلا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا اس کے جسم پر۔ اس نے کہا کہ ہمارے ایک گرجے میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا ایک نشان موجود ہے، بات کو سمجھیے گا، ایک نشان موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا، آپ کی سواری تھی، اس کا کوئی وہاں پہ گزری تو اس کا نشان موجود ہے، ہم سال ہر سال اس کی زیارت کرتے ہیں، اس نشان کی، جیسے تم حج پر جاتے ہو اور کعبہ کی زیارت کرتے ہو، مکہ کی زیارت کرتے ہو، مدینہ کی زیارت کرتے ہو، ہم حضرت عیسیٰ کی اس سواری کے نشان کی سالہ سال زیارت کرتے ہیں، تو تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے سے یہ سلوک کر ڈالا۔ یزید کے دربار میں اس نے برملا یہ اعلان کیا کہ تم نے یہ بہت ظلم کیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر کے پھر اس بے دردی کے ساتھ نیزے پر لٹکانا اور پھر دانتوں پہ چھڑی پھیرنا، یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے، یہ اس سفیر نے بات کی۔ لیکن اس یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی موجود تھا، اس نے بھی کہا کہ میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ یہودی داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، تو میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 70 پشتیں گزر چکی ہیں میری، لیکن داؤد علیہ السلام کی امتی ابھی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ لوگ مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میری 70 پشتیں ہو گئی ہیں، 70 نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن وہ لوگ اب بھی میری تعظیم کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو اتنی بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا اور پھر نیزے پہ سر کو رکھا۔ سامعین محترم، یہ بے دردی کا عالم اس یزید بدبخت لعین کے دربار میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو شہداء ہیں ان کی زندگیاں قرآن نے بیان کر دی ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ و سلامت رہتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ عام شہداء کی بات اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو جو سید الشہداء ہیں، جو امام علی مقام امام حسین ہیں، جن کی زندگی میں، یعنی زندگی سے مراد اس دنیا میں، شہید ہونے کے بعد ان کے سر مبارک سے کیا کیا کرامات ظاہر ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نیزے پہ سر مبارک رکھا گیا تو اس وقت امام پاک کے لب مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی، کیونکہ قرآن والوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن
علی کے ساتھ، تو یہ قرآن سے گہرا تعلق ہے اہل بیت اطہار کا۔ یہ زندگی میں بھی اور آپ کی شہادت پا جانے کے بعد بھی، یہ اس کی ایک مثال تو میدان کربلا میں بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت ادا کرنے دو، سجدہ ادا کرنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر دوسری مثال ہمیں نیزے پر سر مبارک ہے اور سر مبارک اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ان میں ایک حافظ قرآن تلاوت کر رہا تھا قافلے میں۔ وہ تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی آیہ کریمہ ہے۔ جب اس حافظ قرآن نے یہ تلاوت کی نا، تو ایمان افروز ہیں اگلے جملے۔ اس کا مفہوم پہلے سمجھ لیں کہ جو آیت تلاوت کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، پہلے وقتوں میں جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم گزرے ہیں، ان کا واقعات ان کے بہت عجیب ہیں۔ یعنی اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، پھر اٹھے، یہ ایک پورا واقعہ ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ عجیب واقعہ ہے، یعنی سوئے رہنا، 303 صدیاں سوئے رہنا، پھر اس کے بعد اٹھ کھڑا ہو جانا، یہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے نا، اس نشانی کا ظاہر ہونا، یہ ایک عجیب بات ہے، عجیب واقعہ ہے۔ اور رقیم کا بھی اسی طرح واقعہ ہے، یعنی اصحاب اور اصحاب رقیم اور اصحاب کہف کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جب وہ اس آیت پر پہنچے تو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، اللہ نے سر حسین کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ کی زبان سے یہ زبان ہل رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تو عجیب ہیں، لیکن میرے قتل ہونے کے بعد، میری شہادت کے بعد قرآن کا میری زبان پہ جاری ہونا، یہ سب سے عظیم تر واقعہ ہے، سب سے عظیم واقعہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین کا جب لوگوں نے قریب ہو کر سنا تو آپ کی لب مبارک ہل رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں یہاں سے یہ سبق بھی لینا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، الا ماشاء اللہ۔ ہر ایک اگر اپنا محاسبہ کرے تو ہمیں جواب یہ ملے گا کہ ہم نے قرآن کو گھر میں اونچی جگہ پہ طاق میں رکھ دیا ہے، جب کوئی مرگ ہوتی ہے اس وقت اٹھا کر اسے صاف کر کے چند سطریں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ہم نے روزانہ کا معمول رکھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کی چلے زیارت ہی کر لیں، 2 آیات ہی قرآن پاک کی پڑھ لیں۔ اس لیے اگر امام یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے، اور جتنا کٹھن مرحلہ